نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج جس موضوع پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ موضوع بہت نازک ہے۔ نازک کا مطلب یہ ہے کہ آج میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے وفادار نہیں رہے۔ کہیں کہیں یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ شوہر کسی غیر عورت سے ملنے لگتا ہے، اور کہیں کہیں یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ بیوی کسی غیر مرد سے ملنے لگتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام بتایا ہے اور نکاح کو حلال بتایا ہے، تو پھر ایسا کیوں کرتے ہیں کہ جب آپ کا نکاح ہو چکا ہے، ایک دوسرے کا آپ لباس بن گئے ہیں، ایک دوسرے کے لیے بن گئے ہیں، تو پھر یہ وہ چیز دوسرے میں کیوں تلاش کرتے ہیں؟ یہ کچھ کمیاں ہیں جس پر ہمیں دھیان دینا چاہیے۔ اگر ہم ان کمیوں پر دھیان دیں گے تو انشاءاللہ ایسے واقعات نہیں آئیں گے۔ سب سے پہلی کمی تو یہ ہوتی ہے کہ جتنا ہے اتنے پہ صبر کرنے کی توقع رکھے، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنا دیا ہے میں اس پہ صبر کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ جب انسان کے من میں یہ بات ہوگی تو کبھی بھی اپنے سے اوپر کی طرف نہیں دیکھے گا، اپنے سے زیادہ والوں کی طرف نہیں دیکھے گا۔ ہمیشہ ایک بات دھیان رکھنا، اللہ تعالیٰ نے جتنا آپ کے نصیب میں لکھا ہے اتنا آپ کو ملے گا، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بتایا ہے، یعنی کہ یہ سمجھ لو کہ لباس جیسے تن کو ڈھکتا ہے نا شریر کی حفاظت کے لیے، ہوتا ہے ایسے ہی میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کی حفاظت کرنے والے بنے، وفادار کرنے والے۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو ایسی بیوی ملے جو اپنے عزت کے آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے اس کے بچوں کو پالے، اس کے گھر بار کو پالے، دیکھ بھال کرے، گھر کی حفاظت کرے۔ بڑا خوش نصیب ہے۔ لیکن اس کی خود کی کچھ کمیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اس کی بیوی کسی اور کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ اس میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مطلب وہ اپنی بیوی کی طرف توقع نہیں رکھتے، اپنے کام سے لگے رہتے ہیں، کام میں بھاگا دوڑی کرتے رہتے ہیں، بس ادھر سے کما لوں ادھر سے کما لوں۔ آدمی کو یہ بات ضرور سوچ لینی چاہیے کہ وہ کس کے لیے کما رہا ہے۔ پریوار کے لیے کما رہا ہے نا، اور پریوار کو ٹائم نہیں دے رہا تو پھر وہ کمانا اس کا بیکار ہے۔ اس لیے پریوار کو ٹائم دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ لوگ باگ کمانے کی اس میں سب بھول جاتے ہیں۔ پیچھے کوئی ایک پکچر آئی تھی نکاح، اس میں یہی مسئلہ تھا، وہ دن رات کام میں لگا رہتا تھا، انہوں نے کبھی بیوی کی طرف دھیان سے دیکھا بھی نہیں۔ تو اس کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ضروری ہے کہ بیوی بچوں کے لیے کما رہے ہیں تو بیوی بچوں کے لیے ٹائم بھی نکالیں۔ اور عورتوں میں یہ کمیاں ہوتی ہیں کہ وہ ناشکری بہت زیادہ کرتی ہیں۔ اگر شوہر 29 دن بڑھیا کر دے گا اور 30ویں دن ایک غلط کام ہو جائے گا اس سے، یا اس کی خواہش پوری نہیں کر پائے گا، یا اس کا کہنا نہیں مانے گا اپنی بیوی کا، تو وہ ایک دن کا کام 29 دن کو بیکار کر دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑی کمی ہے عورتوں کے اندر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عورت چاہے کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، جتنی بھی خوبصورت کچھ بھی ہو، لیکن اگر اس کی زبان صحیح نہیں ہے تو وہ سب چیز بیکار ہے۔ زبان کا، اخلاق کا اچھا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کہتے ہیں نا، کبھی کبھی کسی کو سنا ہوگا میٹھی چھری ہے۔ میٹھی چھری کا مطلب یہ ہے کہ میٹھا بول کے اپنا کام کر لیتی ہے، تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ میٹھا ہی رہنا چاہیے ہمیشہ، اور شوہر کے تابع دار رہنا چاہیے۔ اگر آپ شوہر کے تابع دار رہیں گی تو رانی بن کے رہیں گے، یعنی کہ بادشاہ ہے آپ کا شوہر، سرتاج، آپ کے سر کا تاج بادشاہ ہے۔ اگر آپ اس کی بات مان کے چلیں گی تو آپ مہارانی بنیں گی، شہزادی بنیں گی۔ اور اگر آپ سوچیں گے کہ اس سے غلام ہی کراؤں، اس سے اپنی بات منواؤں، تو پھر وہ غلام بن جائے گا، آپ غلام کی بیوی بن جاؤ گی، آپ بھی داسی بن جاؤ گی پھر۔ تو اگر آپ کو بھی مہارانی بننا ہے تو اپنے شوہر کو بادشاہ بنانا پڑے گا، اس کی ہر بات پہ عمل کرنا پڑے گا۔ اور جو یہ عورتیں بار بار جو اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کہتی ہے کہ یہ کرو وہ کرو، اور پوری نہیں ہو پاتی تو طعنے مارتی ہیں، یہ غلط بات ہے، طعنے بھی نہیں مارنا چاہیے۔ اس پر ایک واقعہ مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یاد آ رہا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہیں باہر گئے تھے، تو ان کے پیچھے ان کے والد صاحب حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر پہ آئے، تو ان کی اسماعیل علیہ السلام کے اہلیہ نے ان کے بارے میں کچھ باتیں ایسی کہی جو ایک طنز والی بات ہوتی ہے، یہ اپنے شوہر کے لیے طنز کرنا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا جب آپ کے شوہر آ جائے تو ان سے کہہ دینا اس چوکھٹ کو بدل دیں۔
جب ان کے شوہر اسماعیل علیہ السلام آئے تو انہوں نے ان کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا وہ میرے والد صاحب تھے. کیا کہا گیا؟ ان کا کہتا چوکھٹ بدل دینا. تو انہوں نے اسی وقت اپنی بیوی کو طلاق دے دی. تو یہ اتنا بڑا مسئلہ کہ نبی کی جو ہمارے ابراہیم علیہ السلام نبی ان کی بیٹے کی بہو کو بھی ان کے لیے انہوں نے ایسا کہہ دیا تو ہم عام آدمی کیا کریں گے؟ تو اس چیز سے میری ماں بہنوں تمہیں بچنا چاہیے. کبھی بھی اپنے شوہر سے زیادہ شکایت نہیں کرنی چاہیے. اپنی فرمائش رکھ سکتے ہیں کیونکہ فرمائش اس سے نہیں رکھیں گے تو کس سے رکھ سکتے ہیں. لیکن اس چیز کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ میرا شوہر وہ فرمائش کرنے کے لائق ابھی ہے یا نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ نے جو نا کمائی اس کی 10-20 ہزار روپے مہینے کی اور آپ نے بتا دیا 50 ہزار کا خرچہ, تو اس کو کرنے میں ٹائم تو لگے گا نا, جوڑنے میں پیسے ٹائم تو لگے گا نا. تو اس چیز پہ خیال کرنا چاہیے. اور یہی چھوٹی چھوٹی باتیں آپس میں اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آگے پھر لڑائی جھگڑے کی نوبت ہو جاتی ہے. لڑائی جھگڑے کے بعد پھر چھوٹ چھلاؤ کی نوبت آ جاتی ہے. تو اس میں 2 کردار ہوتے ہیں. ایک عورت کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ ناشکری کرتی ہے, بہت زیادہ مین میگ نکالتی ہے, لڑائی جھگڑے کرتی ہے, اس وجہ سے پریشانی. اور لڑکا اس کی بجائے پھر دوسرے کسی اور میں وہ خوشیاں ڈھونڈتا ہے, وہ غیر عورت سے ملنے لگتا ہے. اور غیر عورت کو پتہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جب اپنی بیوی کا نہیں ہوا, جب یہ شخص اپنی بیوی کا نہیں ہوا تو میرا کیا ہوگا. وہ یہ سوچ کے اس سے زیادہ رابطہ نہیں رکھتی, لیکن صرف اس کے پیسے خرچ کرواتی رہتی ہے, اس کے پیسوں پہ اپنے شوق پورے کرتی ہے. جب اس کے شوق پورے ہو جاتے ہیں یا اس کے پاس پیسہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کو چھوڑ کے چل دیتی ہے. ایسے مردوں کو سوچنا چاہیے کہ جو بیوی کر لے گی وہ کوئی نہیں کرے گا. یہ بھی بات دھیان رکھنا چاہیے شوہر کو کہ جو کام اس کی بیوی کر لے گی وہ کوئی اور نہیں کرے گا. ایک چھوٹا سا مثال یہاں پہ میں دیتا ہوں. ایک میاں بیوی آپس میں بہت لڑتے رہتے تھے. اب کچھ دنوں بعد وہ بیوی کا انتقال ہو گیا. اب میاں جب بھی آتا گھر میں سونا پن لگتا, بچوں کی بہو سے کہتا کھانے کو دے دو, وہ الٹی سیدھی باتیں کرتے, ہاں مل جائے گا دے دیں گے ابھی بنا نہیں ہے. تو اب وہ بچوں سے کہتا ہے یار تمہاری بیوی ہمارے لیے کھانے وانے کا وہ نہیں کرتے نا, کہ پاپا ہو جائے گا کام, کہیں کی جلدی ہے, آرام سے بیٹھ جاؤ. تو اس طرح کی بات سننے کو تب اسے اب رونا آتا ہے, اسے اپنی بیوی یاد آتی ہے. کہتا ہے اس سے اچھا تو وہی تھی کہ آتے ہی میرے لیے کھانا پانی کا انتظام سب سے پہلے کرتی تھی اور ہاتھ پیر دباتی تھی. وہ پچھتاتا ہے پھر میں نے کیوں لڑا. میرے بھائی حضرت علی نے فرمایا ہے کہ جو چیز آپ کے پاس ہے اس کی قدر کر لو. آج ہے قدر کر لو, نہیں تو ایک بار آپ کے پاس سے چلی جائے گی تو اس کی قیمت محسوس ہو جائے گی. یعنی کہ ہم جس چیز کے ہمارے پاس جو چیز ہوتی ہے اس کی ہم قدر نہیں کرتے. جب وہ چیز ہم سے گم ہو جاتی ہے تب اس کی سوچتے ہیں, اور جب ہم سوچتے ہیں کہ وہ کتنی قیمتی تھی. تو اب میں اس موضوع میں ایک بات یہ دعا بتاتا ہوں, جو اگر کہیں پہ میاں بیوی کی ایسی لڑائی ہو جائے کہ چھوٹنے چھٹانے کی نوبت آ جائے تو اس کے لیے اس کو کیا کرنا ہے. 40 دن تک یہ عمل کرنا ہے. وضو کر کے 3 بار درود شریف پڑھیں اور 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں. یہ دعا پڑھ کر پانی پر دم کر کے اپنے شوہر کو پلائیں. اگر شوہر غلط اس پہ چل رہا ہے تو شوہر کو پلائیں, اگر عورت غلط اس پہ چل رہی ہے تو عورت کو پلائیں. ٹھیک ہے نا. 3 بار درود شریف پڑھ کے پھر 3 بار یہ دعا پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہ نور السماوات والارض لا تأخذہ سینۃ ولا نوم. یہ دعا 3 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے اسے پلائیں. اگر شوہر غلط چل رہا ہے تو شوہر کو پلائیں, اور عورت غلط چل رہی ہے تو عورت کو پلائیں. یہ اس سے انشاءاللہ اس کے دل میں رحم آئے گا اور اللہ تعالیٰ بہت جلد اس سے آپ کو نواز دے گا. تو اس بات پہ بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے اور پیار محبت سے مل جل کے رہنا چاہیے. چھوٹی سی زندگی سے پیار سے جی لو. کبھی آپ ناراض ہو جائے, کبھی وہ ناراض ہو جائے, یہ تو چل جاتا ہے. لیکن اگر دونوں ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے اور بولنا بند کر دیا, یہاں پہ یہ بات یہ کہوں گا 3 دن سے زیادہ مسلمان کو جائز نہیں ہے میاں بیوی کو کہ لڑائی جھگڑا کر کے نہ بولیں. یہ بھی دھیان رکھنا. یہ ہم سارے کام ایسے کر رہے ہیں کہ ہم دنیا میں ہی اپنے لیے جہنم کی تیاری کر رہے ہیں. ایک طریقے سے یہ سمجھ لیجیے. کوشش یہ کریں کہ اچھے سے اچھے کام کریں, اچھا اخلاق سے کام کریں, میٹھا بولیں, ہلکی آواز میں بولیں. عورتوں کو تو خاص طور سے اپنے شوہر کے سامنے ہلکی آواز میں بولنا چاہیے. اس کو اس کی عزت قدر کرنی چاہیے. آپ تو گھر کے کاموں میں رہتی ہو, بچوں کو سنبھالتے ہو, لیکن شوہر تو باہر کتنے لوگوں کی باتیں سنتا ہے, کتنے لوگوں سے پریشانی اٹھاتا ہے, کس طریقے سے کام کرتا ہے, یہ وہی جانتا ہے. تو میری ماں بہنوں سے سب سے گزارش ہے کہ سب پیار محبت سے ہلکی آواز میں بولیں, اپنے شوہر کی قدر کریں, اپنے ساس سسر کی قدر کریں, اپنے بچوں پر دھیان دیں, فالتو کی چیزوں میں نہ پڑیں. انشاءاللہ
دنیا میں بھی فلاح ملے گی اور آخرت میں بھی جنت ملے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ کوئی بھی بات سمجھنے میں اگر نہ سمجھ آئی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ڈال سکتے ہیں، بتا دیں گے۔ دعا کے لیے میں ایک بار پھر بتا دیتا ہوں، دعا ہو سکتا ہے آپ نے نہیں سمجھ میں آئی ہو۔ ایک پیالہ پانی لے کے اس پیالے پہ 3 بار درود شریف پڑھنا، پھر 3 بار یہ دعا پڑھنا جو میں بتا رہا ہوں، دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ اس کو پھر پانی پہ اس پہ دم کر کے پلانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ نور السماوات والارض لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ دعا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو عمل کرنا، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ میرے بھائی یقین سب سے پہلے ہے، یقین یقین یقین۔ کتنے لوگ باگ سنتے ہیں اور ایک طرف کو اسکپ کر کے ویڈیو کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، اگر آپ کو کامیابی چاہیے تو یقین کرنا پڑے گا۔ یقین کے ساتھ کام کرو گے تو کامیابی حاصل ہوگی۔ دیکھو ہر کام کے لیے اللہ پاک نہیں آ کے بتائے گا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بتا دیا، اپنے عالموں کو بتا دیا، جو ہمارے عالم ہیں ان کو بتا دیا، وہی ہمیں بتاتے ہیں، انہی کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے، تو ہم بھی دوسروں کو بتاتے ہیں، کیونکہ اچھی بات بتانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اب پتہ نہیں نہ جانے کس کا بیڑا پار ہو جائے، ٹھیک ہے میرے بھائی۔ کامل یقین کے ساتھ اسے کریں۔ 40 دن کا عمل ہے، ویسے اللہ نے چاہا تو ہفتے 10 دن میں تمہیں فرق محسوس ہوگا، تو آپ اس پر عمل کریں۔ اللہ حافظ۔